الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رجب کی چوتھی تاریخ ہے 1442 ہجری، فروری 17 تاریخ 2021، یوم الاربعاء چہار شنبہ وینسڈے بدھ. پارہ پہلا ہے سورۃ البقرہ، دوسری سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 26. یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں. تفسیر نجوم الفرقان میں دوسری تفاسیر کے حوالے سے کافی طویل بحث اس موضوع پر موجود ہے. آپ نے بہت سی مثالیں دی ہیں اور یہ ثابت بتایا ہے کہ اللہ عز و جل اور قرآن پاک کسی کو گمراہ نہیں کرتا. جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کی بنا، اپنی عقل کی بنا پر ہوتا ہے، اپنے غلط راستے اختیار کرنے کی بنا پر ہوتا ہے. آپ نے پھر یہ بتایا، آیتوں سے دکھایا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں یہ لفظ آئے اللہ عز و جل کی طرف سے تو کیا معنی لیا جائے گا. جو میں نے مختصر طور پر مثالوں کے ذریعے سے چند ایک باتیں عرض کر دی. تفصیل یہاں پر میں اسکپ کر رہا ہوں، ورنہ اور 2-3 آڈیو بن جائیں گے اس پر. تو اس کے بعد اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین. ان مثالوں کے ذریعے سے کئیوں کو گمراہ کرتے ہیں، کئیوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. گمراہ کون ہوتے ہیں؟ یہاں پر ایک بات اور بھی تھی تمام تفاسیر میں کہ کثیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہدایت پانے والوں کے لیے، یعنی مومنوں کے لیے، اور ایک جگہ پر مومنوں کے بارے میں یہ ہے کہ بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پھر کثیر کیوں؟ تو اس پر بھی اچھی خاصی بحث چلی ہے. مختصر یہ ہے کہ یہاں پر مراد مومنین کی دکھنے والی تعداد نہیں، بلکہ وہ مراد ہے کہ کافی، یہ جو تھوڑے بھی ہوں گے بہت سے مومنین ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ مومنین الحمدللہ شروع سے لے کر قیامت تک ایک بہت بڑی تعداد مومنوں کی ہوگی اور ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کفار جو ایمان نہیں لائے وہ یقیناً گنتی میں مومنین سے زیادہ ہیں، پر وہ صرف گنتی میں زیادہ ہیں. باقی الحمدللہ یہ جو تھوڑے ہیں وہ بھی بہت ہیں. لوہا چاہے 100 کلو ہی کیوں نہ ہو، 1 کلو سونے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ یہ سونے ہیں جو ایمان والے ہیں، کھرے سونے ہیں. اس پر بھی مختصراً عرض کر دیا گیا میں نے کہ کثیر کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے. اب یہاں جو فرمایا گیا کہ اس سے گمراہ کون ہوتے ہیں، بھٹکتے کون ہیں؟ وہی بھٹکتے ہیں جو فاسق ہیں، سوائے نافرمانوں کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا. فاسقوں کے سوا. فاسق کیا ہے؟ یہ لفظ جو ہے اس کو کافی اس پر بحث کی گئی ہے. فاسق
فسق سے بنا ہے. فسق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے باہر نکل جانا. جیسے عربی میں کہتے ہیں فسقت الرطبہ، جو پھل جو پک جاتا ہے وہ اپنے چھلکے سے باہر نکل جاتا ہے. کھجور ہوئی، دیکھیں وہ درختوں پر ہوتی نا، جو اگر چھوڑ دی جائے تو پکنے کے بعد وہ چھلکا پھاڑ کر باہر آ جاتی. اور بھی دوسرے جو پھل وغیرہ ہوتے ہیں وہ جب پک جاتے ہیں، تر و تازہ ہو جاتے ہیں، تو زیادہ دنوں کے بعد وہ چھلکوں سے باہر آ جاتے ہیں. تو یہ فسق، کسی چیز کا دوسری چیز سے باہر نکل جانا، اسے فسق کہتے ہیں. اب یہ ہے اس کا معنی. شریعت میں فسق کی تعریف، فسق کیا ہے وہ سماعت فرما لیں. فسق کے بارے میں تفسیر نجوم الفرقان جلد دوم صفحہ نمبر 412 سے اس پر بحث کی ہے آپ نے. والیوم 2 پیج نمبر 412. آپ لکھتے ہیں اللہ تعالی کی اطاعت سے نکلنا اصطلاح شرع میں فسق کہلاتا ہے. یہ قرطبی کے حوالے سے لکھا گیا. اللہ کی اطاعت سے نکل کر گناہوں کی طرف چلے جانا یہ فسق ہے. اور ایک دوسری تفسیر بیضاوی کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں شرع میں فاسق اسے کہا جاتا ہے جو گناہ کا مرتکب ہو کر اللہ تعالی کے امر سے نکل جائے، یعنی عمل نہ کرے. عبادتیں کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے. اب اس سے نکل کر گناہوں کی طرف مائل ہو جانا یہ فسق کہلاتا ہے، اور فسق کرنے والا فاسق ہے. یہ میں نے عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ فاسق کا معنی کیا ہے. جو لفظ آیا ہے فاسقین، اب یہاں پر آپ سوچیں گے کہ ہر گناہ گار جو اطاعت نہیں کرتا ان سب کے بارے میں یہاں پر کہہ دیا گیا کہ انہیں ہی گمراہی ملتی ہے، نافرمانوں کو گمراہی ملتی ہے. لیکن وہ بھی بھٹک رہے ہیں، وہ بھی کوئی صحیح نہیں کر رہے، گناہ گار ہیں، گناہ کرنا صحیح نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فسق کا یہ معنی ہے. اب اس کے درجات کیا ہے اور یہاں پر کون سا مطلب مقام اس آیت میں مراد لیا گیا ہے. تو اس کے درجات جو ہے 3 درجے ہیں فسق کے. پہلا درجہ طغابی، گناہ کبیرہ کا ارتکاب پایا جائے لیکن انسان گناہ کبیرہ کبھی کبھی کرے اور اسے برا بھی سمجھے، اس قسم کے فسق کو طغابی کہا جاتا ہے. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کسی سے گناہ کبیرہ ہو گیا. اب گناہ کبیرہ ہے کیا؟ وہ بھی ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا صوفیہ اکرام کی کتابوں میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہی بہت بڑا گناہ ہے. یعنی بچو، چاہے چھوٹا ہو، یہ مت کہو کہ صغیرہ گناہ ہے، سب ہی کبیرہ ہے. ڈرتے رہو اللہ سے. پر اس کے بارے میں علمی بات جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں کہ ایسا کام جس کو مسلمان برا جانے اور جس کی وجہ سے اسلام کی حرمت پر، اللہ کی حرمت پر حرف آئے، اس کی بے عزتی ہو، ایسا کوئی کام کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. یہ نہیں کہنا کہ میں صغیرہ کر رہا ہوں. اب ہم کو کیا پتہ اللہ کی نظر میں وہی بہت بڑا گناہ ہو جائے. روایتوں میں ہے ایسا کہ چھوٹے سے عمل کی بنا پر بھی اللہ عز و جل نے گرفت فرما لی
اور چھوٹی سی نیکی کی بنا پر بھی بخش دیا گیا. تو خیر ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ عز و جل ہم سب کو بچائے. ہم کیا کوشش کریں گے؟ اللہ بچائے رکھے. ہر گناہ سے ہمیں